السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل دین اور نصیحتیں میں خوش آمدید۔ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء محرم کی 10 تاریخ کے روزے کے متعلق سوال کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یوم عاشوراء کے روزے کو اس سے پہلے کے سال ماضی کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یعنی یوم عاشوراء کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ سے ایسی امید کرتے ہیں۔ عاشوراء کے روزے کے مراتب۔ بعض اہل علم نے عاشوراء کے روزے کے 3 حالات ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں اس کے ساتھ روزہ رکھنا۔ دوسرا، صرف عاشوراء یعنی 10 محرم ہی کا روزہ رکھنا۔ تیسرا، ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد روزہ رکھنا، یعنی مسلسل 3 دن، اور یہ طریقہ سب سے بہتر ہے، اور صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ عاشوراء کے روزے کے مراتب ہیں۔ عاشوراء روزے کی مناسبت۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے بطور شکریہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس مناسبت کے تعلق سے چند فائدے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ دوسرے، یوم عاشوراء سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے، جیسا کہ اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تیسرا نمبر، اس دن کی بہت عظیم فضیلت ہے اور اس کی حرمت بہت قدیم ہے۔ چوتھا پوائنٹ، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ سابقہ امتوں میں وقت کی تحدید چاند کے اعتبار سے ہوا کرتی تھی، نہ کہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ 10 محرم وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ 5 نمبر، یہ روزہ رکھنا وہ خوبی ہے جو سنت سے اس دن کے متعلق ثابت ہے۔ باقی رہے دیگر اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں تو وہ سب کے سب بدعت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف احسان ہے کہ وہ ایک دن کے روزے کے عوض پورے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اپنا نیا سال اطاعت اور خیرات، نیکیوں کے حصول میں سبقت کرتے ہوئے شروع کرو۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔